اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ خاکسار کا یوٹیوب چینل ہے۔ اس میں 1974 کے جماعت احمدیہ کے خلاف جس اسمبلی میں فیصلہ ہوا تھا، اس اسمبلی کے بارے میں بات چل رہی ہے، کارروائی کے بارے میں۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے جماعت نے ان کو متنبع کیا تھا، گزارش کی تھی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی ایسے معاملات پر غور کرنے اور فیصلہ کرنے سے گریز کرے جن کے متعلق فیصلہ کرنا اور غور کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، اقوام متحدہ کے منشور اور پاکستان کے دستور اساسی کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر کے قرآن کریم کی تعلیم اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سراسر منافی ہے، اور بہت سی خرابیوں اور فساد کو دعوت دینے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سی خرابیوں اور فساد کو دعوت دینے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کا یہ فیصلہ۔ اس کو ناظرین جو ہے ذہن میں رکھیں۔ بہت سی خرابیوں اور فساد کو دعوت دینے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید، پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائم کردہ یہ مثال دیگر ممالک میں بسنے والے اقلیتی، خواہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، ان فرقوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن سکتی ہے آپ کا یہ فیصلہ۔ بہرحال، اگر پاکستان کی قومی اسمبلی ہمارے یہ گزارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو اس امر کا مجاز تصور کرے کہ وہ اسلام کی طرف منسوب ہونے والے کسی بھی فرقہ کو کسی عقیدہ یا قرآن کریم کی کسی آیت کی مختلف تشریح کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی مجاز ہے، تو ہم یہ تجویز کریں گے کہ ایسی صورت میں حتی المقدور احتیاط برتی جائے اور عقل اور انصاف کے تقاضوں کو حتی الامکان پورا کیا جائے۔ ہرگز ایسے رنگ میں اس مسئلہ پر ہاتھ نہ ڈالا جائے کہ غیر جانبدار دنیا کی نظر میں یہ معاملہ مذاق بن جائے، تضحیک کا موجب ہو، قومی وقار کو ٹھیس پہنچانے کا باعث ہو۔ یہ جماعت نے درخواست کی تھی کیونکہ پاکستان جماعت احمدیہ کا بھی پاکستان میں حصہ ہے، اس کی عزت جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو بھی بڑی پیاری ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو منصوبہ تھا، یہ سوچی سمجھی سکیم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کوئی غور نہیں کیا کہ اس کے بعد میں نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نتائج پھر آج ان لوگوں کے سامنے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا تھا 1400 سال پہلے، اس زمانے کے علماء کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا، اس قسم کے ان سے فیصلے ہوں گے۔ وہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے لیبل لگائے ہوں گے، لیکن جاہل مطلق ہوں گے، اور اسی فیصلے کی آڑ میں لبیک والوں نے جو یا رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، جماعت احمدیہ کی
2 مساجد کے مینار گرائے اور ان کو نقصان پہنچایا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا وہ انہوں نے مٹایا۔ وہ کس طرح مٹایا؟ لبیک والوں نے، پولیس والوں نے یہ مل کر سازش کے تحت، اب جو عوام ہے رہنے والی وہ کس کے پاس جائے؟ جب پولیس والے خود کلمہ مٹا رہے ہیں، خود مینار گرا رہے ہیں، تو پھر خدا ہی ہے کہ اپنے کلمے کی حفاظت کرے، اپنی مسجد کی حفاظت کرے، کیونکہ مسجد اور کلمہ کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے اور کلمہ بھی اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ، حالانکہ وہ خود بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کی مساجد سے کلمہ جو مٹایا جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ہمارا ذبیح کھائے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وہ مسلمان ہے۔ اور یہ کون سا یہ حوالہ دیتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہو۔ تو اب خدا کو بھی غیرت آ گئی۔ خدا بہت دھیما ہے سزا دینے میں، بہت درگزر کرتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ سخت ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی سزا ان کو خدا نے دی ہے، ان کو آپس میں لڑوا دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلمہ توڑنے پر، مسجد گرانے پر، مینار گرانے پر کسی چینل نے، کسی سرکاری عہدیدار نے اس پر نہ کوئی خبر دی، نہ کوئی افسوس کا اظہار کیا، نہ کچھ حوصلہ دیا کہ ہم انصاف کریں گے۔ یہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر خدا کا رحم اتر آتا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے ظلم کی جب انتہا کر دی تو ایک الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں میں پھوٹ ڈالوں گا۔ اب جماعت احمدیہ کے تو سارے دشمن ہیں۔ جب قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد تو پھر سارے ہی خلاف ہو گئے، ہمارے عقیدوں کے خلاف ہو گئے، ہمیں ہر قسم کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ دشمنوں میں پھوٹ ڈالنا، اس کی ایک مثال ابھی آپ کو یہ دی ہے کہ میں تیرے دشمنوں میں پھوٹ ڈالوں گا۔ ابھی 2 گروہوں میں پھوٹ پڑی ہے، پولیس میں اور لبیک والوں میں۔ تو بہتر ہے اگر یہ نصیحت حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا سکتا ہے، ان کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی سیاہ دبا ہے۔ بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں انسانی حقوق کی، جو دعوے دار ہیں، ان کے آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جو
UN کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اپنے ہمارے پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، اس کے اسوہ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے تو کبھی کسی حالانکہ منافق یہودی عیسائی سارے مدینے میں تھے، آپ نے تو کبھی کسی کے عبادت خانے کو نہیں گرایا، نہ کسی کو زبردستی کسی کے مذہب کا تعین کیا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی اسمبلی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب کچھ دیکھنے بوجھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کہ ہم انسانیت کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم UN کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کر کے یہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے۔ اور آپ لوگوں نے پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ ان کی یہ حال ہے، مومنوں کی تو نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ یہ کون سے مومن ہیں جو آپس میں خون خرابہ بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو اغوا بھی کر رہے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے؟ یہ کون سی بھائی چارہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ ملا کے پیچھے ملا کی بات سن کر ایمان نہ لے آؤ، خود مطالعہ کرو، جماعت احمدیہ کی کتابیں پڑھو، دل کو صاف کر کے، اپنے دماغ کو صاف کر کے، تعصب سے پاک کر کے خود جماعت احمدیہ کی کتابوں کا، اس کے عقائد کا مطالعہ کرو، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر کسی احمدی سے پوچھ لو، وہ آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ آج دنیا میں اگر بھائی بھائی ہیں تو صرف احمدی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے مومن ہونے کی کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ صرف احمدیہ جماعت آپس میں بھائی بھائی ہے، اور کوئی فرقہ آپس میں کوئی بھائی بھائی نہیں ہے۔ جو 72 فرقے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، منافق ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ پر اگر 1 منٹ کے لیے غور کر لیں، جماعت احمدیہ کو آپ نے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ظلم اور بربریت اور اس کا جو شکار کیا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد کروں۔ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کے حق میں پورا ہوا ہے، اور کسی کے حق میں پورا نہیں ہوا۔ 1953 میں آپ نے زور لگایا، آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ 1974 میں آپ نے فیصلہ کر کے سمجھا کہ میں خدا بن گیا ہوں، آپ کا خدا نے ککھ نہیں چھوڑا، پنجابی میں کہتے ہیں۔ اور 1984 میں آرڈیننس والوں نے بھی اپنا زور لگا لیا۔ خدا نے اپنی فعلی شہادت سے یہ ثابت کیا کہ میں جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوں۔
آپ کو ہوا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ آپ نے ہوا میں پیچھا کیا تھا، اور فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا کہ اس نے سمندر میں پیچھا کیا تھا، اور ضیاء الحق کو ہوا میں غرق کیا کہ اس نے ہوا میں پیچھا کیا تھا مرزا طاہر احمد صاحب کا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جب ہجرت کر رہے تھے کراچی سے، تو اس جہاز کو پیغام پہنچا تھا کہ اس کو واپس لاؤ، لیکن وہ پائلٹ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، سرکاری مسلمان، اس لیے اس نے کہا کہ یہ جہاز اب اپنی منزل مقصود تک پہنچ کے رہے گا۔ اور اس کا کیا شروع ہوا، اس کو ہوا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کا ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو اس کے علاوہ جماعت کو کیا نقصان ہوا؟ جماعت کو تو فائدہ ہو گیا۔ جماعت تو 212 ملکوں میں پہنچ گئی ہے، پھیل گئی ہے، ہر ملک میں جماعت قائم ہو چکی ہے، دنیا کے ہر ملک میں، اور دنیا کے سربراہ جماعت کی عزت کرتے ہیں، جماعت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کی ان کوششوں سے اگر تو کوئی مقصد حل ہوا ہے 130 سال کی زندگی میں، پھر تو کوئی بتاؤ کہ کون سا آپ نے مسئلہ حل کر دیا؟ مسئلہ تو آپ نے ایک بھی آپ کا حل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ راہ راست پر نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ تو راہ راست اس وقت تک آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک آپ مولوی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اپنے علم سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے صراط مستقیم کو نہیں ڈھونڈیں گے، تو اس وقت تک آپ کو یا سجدے میں پڑھ کر خدا سے نہیں مانگیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہماری تو ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہر ایک دشمن سے اس کو بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سینہ کھولے، آپ کو سمجھنے کی، غور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔